سامعین السلام علیکم۔ پروگرام ہم نوجوان کے سلسلے نیا دور نئے تقاضے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نجیب اللہ شر۔ نوجوان دوستو، اس وقت ملک کے بیشتر سرکاری دفاتر میں نوجوان افسران مقابلے کے امتحانات پاس کرنے کے بعد اپنے فرائض منصبی پوری تندہی سے انجام دے رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے یہ سلسلہ ترتیب دیا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے محترمہ ASP زاہدہ پروین سے، جنہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور اب وہ سندھ پولیس میں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں کہ آپ نے بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی، مجموعی طور پر آپ کا جو تعلیمی کیریئر ہے اس حوالے سے آگاہ کریں۔ میں سب سے پہلے ریڈیو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے اسپیشلی یوتھ سے ایک بات کرنے کا موقع دیا۔ میں بیسیکلی تو ڈسٹرکٹ خیرپور سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میری جو ایجوکیشن ہے وہ کراچی سے ہی ہے۔ تو ایجوکیشن میں نے DHA کالج سے حاصل کی، وہیں سے میں نے انٹرمیڈیٹ اور بیچلرز کی ڈگری حاصل کی، پھر وہیں سے میں نے ماسٹرز ان اکنامکس کیا، اور الحمدللہ اپنی بھی محنت تھی، والدین کی بھی سپورٹ تھی، تو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نے بہت میٹر کیا میری اس کامیابی کی طرف۔ اچھا، آپ کو CSS کا جو مقابلے کا امتحان کہا جاتا ہے، اس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ CSS کا جو ایک مقابلے کا امتحان ہے، وہ جو ہمارا یوتھ ہے وہ ایک چیریش کرتا ہے کہ ہم اس پوسٹ پہ جائیں، مطلب ینگ ایج میں جائیں، اور ایک امپلائمنٹ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل جو ہماری فیملی میں ہی الحمدللہ CSPs تھے، میرے فیملی میں میرے ہسبینڈ وہ ایک CSS آفیسر ہیں، میرے انکل چاچو جو ہیں وہ CSS آفیسر ہیں، اور میرے خاندان میں بھی CSS آفیسرز رہے ہیں، تو ان سے ایک انسپریشن ملی کہ ہمیں بھی آگے جا کے بہت ایک اچھی اپرچونٹی ملے کہ ہم سرو کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اپنا بھی شوق تھا میرا کہ میں جو ہوں ایک CSS کا امتحان پاس کر کے اچھا اپنا جو فیوچر بھی سیکیور کروں، اور ایک ایسی جاب کروں جس میں ہم لوگوں تک کو بھی ان کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں ایکسپیرینس بتائیے کہ اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ امتحان کو تو بیسکلی جو چیز کی جو میرے حساب سے جو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ مجھے یہ امتحان پاس کرنا ہے۔ آپ کی محنت، آپ کی ڈٹرمنیشن، آپ کی ڈیڈیکیشن، جتنی یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ مجھے کس طرح مجھے یہ پلان بنانا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک حوالے سے یہ بتاتی چلوں کہ CSS کے امتحان میں 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو ان 12 سبجیکٹس کو کور کرنا، کس ٹائم کو مینج کر کے کور کرنا، یہ ایک بہت بڑا جو ہوتا ہے امتحان ہی ہوتا ہے آپ کا۔ تو اس کو جو ہے بالکل ایک پروفیشنل وے اور بالکل اس طرح آپ نے ٹیکل کرنا ہے کہ اس طرح مینج کرنا ہے کہ آپ نے سارے 12 کے 12 سبجیکٹس بھی کور کرنے ہیں، اور جو ہائیلی امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ تو میرے حوالے سے ٹائم مینجمنٹ، ڈیڈیکیشن، ڈٹرمنیشن یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ اچھا، عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب آدمی شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پڑھائی کرنا اور اتنا مشکل امتحان پاس کرنا تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میرے حساب سے کہ میرے ساتھ جو میری بیچ میٹس تھیں میرے بیچ کی، تو اس میں بھی بہت میرڈ تھیں، اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ساتھ تھے، تو ڈفرینٹ پروونسز سے ہم لوگ کیونکہ بیچ میٹ ساتھ تھیں تو وہ بھی میرڈ تھیں۔ تو میرے حساب سے کہ جو آپ لوگوں کی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح بیلنس کر کے فیملی لائف بھی چلانی ہے اور اپنی ڈریمز بھی اور گولز بھی کس طرح اچیو کرنے ہیں، تو یہ سارا ایک مائنڈ سیٹ بیلنسڈ وے اینڈ پلس دی سپورٹ آف یور فیملی ان لاز، اور یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو میں الحمدللہ ان معاملوں میں بہت خوش نصیب تھی۔ اور دوسرا یہ کہ میری خود کی ایک جو تھی ڈریم تھا کہ مجھے اچیو کرنا ہے، تو اس کو کس طرح اچیو کرنا ہے وہ اپنے آپ انڈیویجول پہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی پڑھائی کو کس طرح سے مینج کر پاتی ہیں؟ شادی شدہ لائف ہوتی ہے، بزی ہوتا ہے شیڈول، پڑھائی کو مینج کرنا، پھر گھر کو دیکھنا، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ پڑھائی کو جیسے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری جو تیاری تھی، میں نے ماسٹرز جب کیا تھا تب سے میری CSS کی طرف ایک تھا، میں نے بالکل، تو اس وقت میں نے وہ اپنی تیاری جاری رکھی۔ پھر شادی کے 2 یا 3 مہینے بعد ہی CSS کا میں نے اٹیمپٹ دیا، تو وہ بھی میری جو محنت تھی وہ بھی کنٹریبیوٹ کی۔ اس کے بعد جب میرا شادی کے بعد میں نے ایک ریویژن کی، اور وہ اس میں تھا کہ اپنی فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیا، ٹائم مینج کیا، تھوڑا فیملی کو ٹائم دیا اور زیادہ اپنی پڑھائی کو ٹائم دیا، تو الحمدللہ۔ اچھا میڈم، آپ نے یہ مقابلے کا امتحان پاس کیا، آپ کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے؟
دیکھیں کریڈٹ تو سب سے پہلے والدین کو ہی جاتا ہے, اور آپ کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں, میرے ہسبینڈ, میرے والدین, میری فیملی, میرے بردر سسٹرز, ان کو کریڈٹ اس حوالے سے جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک انکریج, مجھے ہمیشہ ہر بات پہ انکریج کرتے تھے. جب بھی میں کیونکہ 10 سے 12 گھنٹے کے لیے بھی پڑھ رہی ہوتی تھی تو میری امی کمرے میں آ کے بولتی تھی کہ بہت ٹائم ہو گیا, اب ریلیکس کریں, اور اس کے بعد پھر ایک خدشہ ہوتا ہے کہ میں پاس کروں گی نہیں کروں گی. تو اس میں جو انکریجمنٹ ہوتی ہے والد کی طرف سے, والدین کی, مدر کی طرف سے, بہن بھائیوں کی طرف سے. پھر میں میرٹ تھی جب میں نے امتحان دیا تو ہسبینڈ کی سپورٹ تھی. تو الحمدللہ ان سب کی جو سپورٹ تھی اور انکریجمنٹ تھی اس نے بہت حوصلہ دیا, اور میں کریڈٹ اپنی فیملی کو دینا چاہوں گی. اچھا, جب آپ نے اس امتحان کی کامیابی کا سنا, پھر آپ کو پولیس میں اس وقت کام کر رہی ہیں ایس پی کے بطور, تو آپ اس ایکسپیرینس کو شیئر کرنا چاہیں؟ بالکل جی, میرا پہلا جو پریفرنس ہی میری پولیس سروس تھی جوائن کرنا. تو میرا مائنڈ سیٹ یہی تھا شروع سے ہی کہ جو پولیس کی جو جاب ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ زیادہ آپ کی پبلک ڈیلنگ ہوگی اور ڈائریکٹ پبلک ڈیلنگ ہوگی. تو میرے مائنڈ میں یہی تھا. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو مجھے ابھی یہاں حیدرآباد میں پوسٹنگ کیے ہوئے 5 سے 6 مہینے ہو گئے, لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے, میں مطلب ایک تو اپنے آپ کو دوبارہ ایک خود ہی میں اپنے آپ کو ایک شاباشی دیتی ہوں کہ میں نے خود فرسٹ پہ جو پولیس سروس رکھا ہے وہ میرا زندگی کا بیسٹ ڈیسیجن تھا. کیونکہ میں جب یہاں پہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہوں, وومن سے, ان کی فیملی سے, بچوں سے, ان کی جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں وہ جب ہم ریڈریس کرتے ہیں اور بالکل ایک صاف اور انصاف کی طرح اور عدل کے تقاضے میں رکھتے ہوئے ان کو جب ڈیل کرتے ہیں تو مجھے خود اندرونی طور پہ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو میں بالکل یہ اپنا ایکسپیرینس بہت ہی ابھی تو پازیٹیو ہے, اور میں سب ایک میسج یوتھ کو اور اسپیشلی گرلس کو یہ دینا چاہوں گی کہ جو پولیس سروس ہے وہ آپ بے شک ٹاپ پہ رکھیں تو بہت ہی بہتر ہے, کیونکہ پولیس فورس میں آپ کو آنا سے ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے آپ کو ایک پبلک کو سرو کرنے کا بھی موقع ہے, اور دوسرا یہ آپ کی کہ آپ کو خود جو ہے وہ خود ایک اپنے آپ پہ بھی ایک پرائڈ ہوگی کہ میں نے یہ سروس چوز کی. صحیح. آپ کن مضامین میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی؟ جی, میرا اکنامکس, کیونکہ میرا ماسٹرز بھی تھا اور میری خود بھی دلچسپی تھی اکنامکس سبجیکٹ میں. تو الحمدللہ میں نے CSS میں بھی آپٹ کیا آپشنل سبجیکٹ, تو میرا اکنامکس کی طرف زیادہ تھا دلچسپی. اور دوسرا ہسٹری میرا بہت فیوریٹ سبجیکٹ ہے, اسلامک ہسٹری, وہ میرا CSS میں بھی سبجیکٹ رہا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بکس ہو گئے وہ میں خود اپنے انٹرسٹ کے طور پہ بھی پڑھتی تھی, نہ صرف یہ کہ میرا ایک مضمون ہے مجھے پاس کرنا ہے اس کو. تو یہ سبجیکٹ. اچھا, آپ اس وقت وومن کمپلینٹ سیل کی انچارج ہیں, کمپلینٹ سنتی ہیں, آپ عموماً یہاں پر کون سی کمپلینٹس زیادہ اکثر آپ کے پاس آتی ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ اس سیل کے متعلق کچھ بتانا چاہیں ہمارے سامعین کو, نوجوانوں کو. جی بالکل, وومن پروٹیکشن سیل فیبروری میں IGP سندھ نے انوگریٹ کیا تھا, تو اور جب میں یہاں پہ مارچ میں آئی تو مجھے انچارج کمپلین سیل, وومن کمپلین سیل بنایا گیا. تو اس کا بیسک وومن پروٹیکشن سیل کا مقصد جو ہے وہ ہراسمنٹ اور وائلنس ریلیٹڈ کمپلینس کو ڈیل کرنا ہے جو یہاں پہ وومن فیس کرتی ہیں. تو ہمارا جو رسپانس اس سیل کی طرف الحمدللہ بہت اچھا ہے. 200+ کمپلینس ہم نے ابھی تک ریسیو کی ہیں, اور جس میں وائلنس ریلیٹڈ کمپلینس بہت زیادہ آتی ہیں, ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس سے بھی ریلیٹڈ کمپلینس آتی ہیں, اور الحمدللہ وومن سیٹسفائی ہو کے جاتی ہیں, ان کی کمپلین ود ان 3 to 4 days ریڈریس ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک وومن پروٹیکشن سیل کی اچیومنٹ ہے اور سندھ پولیس کی اچیومنٹ ہے. اچھا, خواتین کے عموماً کیا مسائل ہوتا ہے اور ان کے سد باب کے لیے کیا اقدامات کرتی ہیں؟ عموماً جو حیدرآباد میں نے دیکھے ہیں وہ وائلنس ریلیٹڈ ہی مسائل ہوتے ہیں, کہ جیسے گھریلو ان کی تنازع ہو جاتے ہیں ان لاز کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, تو اس میں کچھ ایسے بھی کیسز آتے ہیں جو ان کی معاملات ڈائیورس تک پہنچ جاتی ہیں. تو پھر ہمارا پہلا جو فرسٹ ہمارا آپشن ہوتا ہے کہ ان کو ڈائیورس کی طرف نہ جائیں, ان کو ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن جیسے ہم بولتے ہیں, وہی آفس کے اندر وومن پروٹیکشن سیل کے اندر ہی ہم ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم بھی ان کو دونوں کو ساتھ بٹھا کے ان کی ریزالو کرنا. اور دوسرا یہ کہ ان وومن کو جو وائلنس کے شکار ہوتے ہیں, تو جن میں اگر بہت ایک گریویس جن کی ایک نوعیت کا ہوتا ہے کمپلین, جس میں آپ کے ہرٹ کے کیسز آ گئے, اگر شوہر نے یا کسی نے تشدد کیا تو ہم فوراً اس کو FIR درج کرواتے ہیں, اور بس یہ کیس ٹو کیس ایک ویری کرتا ہے. تو اس حوالے سے میڈم زاہدہ پروین, کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ اور کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے, اور وہ اس طرح سے کسی نہ کسی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں, اپنے آئیڈیل سے متاثر ہوتے ہیں, تو آپ اس حوالے سے کچھ بتانا پسند کریں. جی, پہلے تو میں یہ بتاتے چلوں کہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ میرے حوالے سے ہسٹری کے یا ایک لیڈرز, ورلڈ کے فیمس لیڈرز ہو گئے یا ہسٹری کی کچھ پرسنالٹیز ہو گئی, وہ اپنی جگہ, لیکن جو کرنٹ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں میرے حساب سے مجھے وہ شخصیت یا وہ نوجوان یا وہ سمجھے آپ
اسپورٹس کا پلیئر ہو گیا, کوئی ایسا ٹی وی کا کوئی ایسا مشہور سیلیبریٹی ہو گیا, مجھے وہ شخصیت جو انسپائر کرتی ہیں اس میں وہ جو مطلب اپنے سوشل لائف کو کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح وہ بیلنس کر کے چل رہے ہیں, اور کس طرح وہ جیسے کوئی سوسائٹی کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں, تو وہ کوئی ایک اسپورٹس مین ہو گیا یا کوئی ایک سیلیبریٹی ہو گئی. تو مجھے ایک پرٹیکولر شخصیت نہیں انسپائر کرتی, مجھے ہر واک آف لائف سے وہ لوگ جو ایک سوسائٹی کے لیے پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں, وہ مجھے سارے لوگ جو ہیں وہ انسپائر کرتے ہیں. کہ اچھا, ایک سوال اور میں مزید شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کیا خواہشات ہیں پولیس سروس میں رہ کے, آپ کیا مزید خدمات سر انجام دینا چاہتی ہیں؟ جی, میرے فی الحال تو جو فیوچر گولز ہیں وہ یہی ہیں کہ مجھے اپنے کریئر کو اس طرح لے کے جانا ہے کہ جس طرح مجھے اپنی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, کیونکہ کیپیسٹی بلڈنگ پرسنل بھی ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے فردر اس پروفیشن کو اتنی ڈیپ ڈیپتھ میں اس کے لیے آپ نے سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ کو فیوچر میں لوگوں کے لیے کام آئے. تو ایک تو کیپیسٹی ڈیولپمنٹ مجھے فورس کے لیے بھی کروانی ہے کہ ان کو کون سے ایسی ٹریننگ کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل کہ ابھی فیوچر میں ہمارے ایسے آئی ٹی ریلیٹڈ ایشوز ابھی بھی آ رہے ہیں, لیکن فیوچر میں اور بڑھ جائیں گے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا اور اس کرائم, سائبر کرائم ریلیٹڈ ایشوز ہیں. تو مجھے ایک تو ٹریننگ ان اپنے فورس کو ان مضامین میں بھی دلوانی ہے, اور خود بھی مجھے جو ہے اپنی ایک کریئر کے حساب سے بھی ایک اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے, تاکہ ہم ہر دور کے جو کرائم اور ہر دور کا جو ایشو ہے اس کو ہم شانہ بشانہ لے کے چلیں اور ان کو ہم اس طرح ریڈریس کریں. میڈم, آخر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے یا جنرل؟ جی, میں نوجوانوں کے لیے وہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی زندگی کو بیلنس ایک وے میں لے کے جائیں. نو ڈاؤٹ کہ آج کل ہمارے جو ہیں دن کی مصروفیات میں ہم نے زیادہ نیٹ بھی یوز کرنا ہوتا ہے, پڑھائی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی کو کم اور ایسے سوشل میڈیا اور جو ہے ان چیزوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. تو جس طرح آپ کی بیلنسڈ وے میں لائف جائے گی, آپ نو ڈاؤٹ میں آپ کو یہ نہیں منع کر رہی ہوں کہ آپ وہ چیزیں بھی نہ کریں, فرینڈس کے ساتھ نہ گیدرنگ کریں, لیکن آپ نے جو اپنا ڈریم اچیو کرنا ہے, گول اچیو کرنا ہے, تو وہ ایک بیلنسڈ وے میں ہی اچیو ہوگا. آپ نے اپنی پڑھائی کو بھی ٹائم دینا ہے, اپنے والدین کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, پھر آپ نے ان چیزوں کو بھی جیسے آپ کے فرینڈز ہو گئے ان کو بھی ٹائم, لیکن جتنا آپ کی ماڈریٹ اور جتنی بیلنسڈ آپ کی لائف ہوگی اتنے آپ کو اپنے ڈریمز اور گولز اچیو کرنے میں آسانی ہوگی. میڈم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا اور ہم سے بات چیت کی. نہیں, بہت بہت شکریہ, آپ نے یہاں پہ مجھے ایک ٹائم دیا کہ میں یوتھ کو ایک اپنے میسج یا اپنی لائف کے بارے میں بتا سکوں. تھینک یو ویری مچ. ASP زاہدہ پروین کی آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے, ان سے ہم بات چیت کر رہے تھے. نوجوان دوستو, اگر آپ حوصلہ پیدا کریں تو آپ بھی محترمہ زاہدہ پروین کی طرح ملک و قوم کی ترقی میں اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام ہم نوجوان کے سلسلے نیا دور نئے تقاضے سے اپنے میزبان نجیب اللہ شر کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.